اللہ فرماتے ہیں کہ تم سود دے کر کے پیسہ زیادہ نہ کرو، میں میرے دین کے غلبے کے لیے پیسہ دو، میں تمہارے پیسے میں برکت ڈال دوں گا۔ اللہ بلا رہا ہے جنت کی طرف، جنت بلا رہی ہے بخشش کو، بخشش بلا رہی ہے نیکی کو، اور نیکی جو ہے وہ بلا رہی ہے بندہ مومن کو۔ اب بندہ مومن جو ہے اس کو بھی نظر آتا یا نہیں آتا کہ نیکی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ جو نیکی بلا رہی ہو نا وہی نیکی بخشش کا سبب بنتی ہے، جو نیکی نہیں بلا رہی وہ بخشش کا سبب نہیں بنتی۔ حاضرین ذوی الاحتشام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اہل ایمان کو اپنی مغفرت کی طرف اور اپنی جنت کی طرف تیزی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، فرمایا کہ تم سارے اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے۔ فرمایا اب یہ دیکھیں، ایک صحابی تھے، ان سے ایک تابعی نے پوچھا، کہا کہ حضرت یہ جو جنت کے بارے میں بتائیں تو صحیح، یہ جنت جو ہے وہ زمینوں میں ہے یا کہاں پہ ہے؟ انہوں نے فرمایا آسمانوں میں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھئی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اکیلی چوڑائی بیان کی ہے، 7 زمینیں 7 آسمان، یعنی کہ ایک زمین ایسے لمبی رکھیں، پھر آگے پھر دوسری زمین، پھر تیسری، 7 زمینیں یوں رکھیں، پھر آگے 7 آسمان یوں رکھیں۔ فرمایا کہ یہ صرف جنت کی چوڑائی ہے، لمبائی تو جانتے ہی اللہ ہے کہ اکیلا ہے۔ اللہ نے صرف چوڑائی بتائی ہے، عرض بتایا ہے، اس کا طول نہیں بتایا ہے۔ کسی بھی جگہ کا طول بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کا عرض بھی دیکھا جاتا ہے۔ عرض چوڑائی کو کہتے ہیں، طول لمبائی کو کہتے ہیں۔ عموماً آپ کو پتہ ہے چوڑائی جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ جس کی تھوڑی مقدار ہے وہ اتنی ہے تو اس کی زیادہ مقدار کتنی ہوگی؟ جی، جس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ 7 زمینیں برابر رکھی جائیں سیدھ میں، پھر آگے اسی قطار میں آگے 7 آسمان رکھ دیے جائیں، جی ایک آسمان سے، یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے نا، یہ 500 سال کا سفر ہے جی۔ پھر ایک آسمان جو ہے اس کی موٹائی 500 سال کا سفر ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو درمیانی وقفہ ہے جس کو گیپ کہتے ہیں آپ، وہ 500 سال کا سفر ہے جی۔ تو وہ صحابی جو ہے نا وہ فرمانے لگے، او اللہ کے بندے، یہ جو اللہ نے جنت بنائی ہے نا یہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے، یہ آسمانوں سے اوپر ہے۔ ہاں اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اللہ کا عرش جو ہے وہ جنت سے اوپر ہے، باقی جنت جو ہے نہ یہ زمینوں میں ہے نہ یہ آسمانوں میں ہے۔ آسمان تو خود اس کی چوڑائی میں آ جائیں، زمینیں خود اس کی چوڑائی میں آ جائیں، اتنے لمبا چوڑا جنت کا رقبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے نقل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر 360 فانوس لگائے ہیں۔ کتنے؟ 360 فانوس لگے ہوئے ہیں عرش کے اوپر۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمارت جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے یا لائٹیں بڑی ہوتی ہیں؟ عمارت بڑی ہوتی نا، تو جس پر 360 فانوس لگے ہوں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک فانوس اتنا بڑا ہے کہ اس میں 7 زمینیں 7 آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے وہ اس کے کونے میں پڑا رہے، اسے پرواہ ہی نہ ہو۔ اتنا بڑا فانوس ہے اس کا ایک، اور وہ 360 ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا۔ ایسے ہیں عرش مجید، اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بھائی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جنت بنائی ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں، اس کا اگلی آیہ مبارکہ دیکھتے ہیں اور پچھلی بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو سود کھانے سے منع کیا۔ سود انسان کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کھاتا ہے کہ پیسوں میں بڑھوتری ہو، اس لیے کھاتا ہے نا، پیسے بڑھتے رہیں، تنگی نہ آئے، کمی نہ آئے۔ تو اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، آیت نمبر 133 میں فرمایا کہ تم اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ آیت نمبر 134 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، میں کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں وہی اصطلاح آ رہی ہے انفاق والی۔ کون سی اصطلاح ہے؟ انفاق والی، جو میں نے کل بھی آپ کے سامنے واضح کیا تھا۔ اس سے مراد عام صدقہ خیرات نہیں ہے، جیسے ہم بانٹتے رہتے ہیں، لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، یہ وہ والا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ خاص غلبہ دین کے لیے دینا ہے، یہ جس سے دین غالب آئے، جس سے اللہ کا حکم غالب آ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ ویسے یہ ایک بڑی فکر مند بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں دینے سے اللہ کا دین اونچا ہوگا، سمجھ آیا نا جی۔ فتاوی رضوی شریف میں امام احمد رضا حنفی الماتریدی رحمہ اللہ نے آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر کلام کیا ہے۔ کلام کرتے کرتے یہاں تک آ کے آپ نے بات ختم کی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی بات سنو، لوگ گمراہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے دین کے خلاف بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ تنخواہوں کے لیے۔ کس لیے بولتے ہیں؟ تنخواہوں کے لیے، ان کو پیسہ ملتا ہے، وہ دین کے خلاف بولتے ہیں۔ بتائیں نا، آج جو ٹک ٹاک پر بیٹھ کر، یوٹیوب پر بیٹھ کے اسلام کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ کیوں بنا رہے ہیں؟ پیسہ مل رہا ہے ان کو، نہیں سمجھ آیا؟ پیسہ مل رہا ہے ان کو۔ اس سے ثابت ہوا کہ کافر، دین دشمن، اسلام کو بدنام کرنے والے، اسلام کی عزت کو تار تار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان پر پیسہ بہاتے ہیں اندھا دھند۔ تو کیا خیال ہے؟ امام احمد رضا یہ سکیم دے رہے ہیں، امام احمد رضا یہ منصوبہ دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جن گمراہوں کو وہ پیسہ دے کے اسلام کے خلاف باتیں کرواتے ہیں، اگر مسلمان اپنا پیسہ ان کو دیں تو یہ لوگ تمہارے اسلام کے حق میں بولیں گے۔ کہ کیسے بولیں گے؟ اسلام کے حق میں بولیں گے یہ، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کتنی زبردست بات فرمائی ہے آپ نے۔ اور بھائی یہاں پہ امام احمد رضا تو اگلی بات کر رہے ہیں کہ جو بندہ اسلام کے خلاف بول رہا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو پیسے دیں، کیونکہ اسلام دشمن اسے پیسے دے رہے ہیں، پیسے دے کے اسلام کے خلاف بلواتے ہیں، اس کی زبان کھلواتے ہیں، رات دن وہ بکتا ہے اسلام کے خلاف۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بندے کو آپ پیسے دیں، جا کے وہ 5,000 دے رہے ہیں، آپ 6,000 دے دیں، وہ 10,000 دے رہے ہیں، آپ 11 دے دیں، آپ کہیں جی یہ پیسے دیتے ہیں ہم آپ کو، تو آپ جو ہے نا وہ آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، تو آپ جو ہے وہ مہربانی کریں، اسلام کے حق میں باتیں کریں۔ وہ باتیں کرے گا نہیں کرے گا؟ اگر وہ آج ایک دن کر بھی دے نا جی، دوسرے دن اگر وہ ذلیل ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے اس سے، اور جو پہلے پیسے دے رہے ہوں گے اس کو، ہیں جی۔ کم از کم اگر آپ دوبارہ پیسے دے کے اس کو اس راہ پہ کھڑے نہ بھی کر سکے نا، آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہوئے، تو اتنا ہو جائے گا، وہ بندہ بے اعتبارہ ہو جائے گا ان کے ہاں، وہ بندہ ان کے ہاں بے اعتبارہ ہو جائے گا۔ وہ بھی کہیں گے یہ بندہ منافق ہے بھائی، کبھی ہمارے حق میں بولتا ہے، کبھی اسلام کے حق میں بولتا ہے، ہاں جی۔ اس طرح وہ ان کی نگاہ میں بھی غیر معتبر ہو جائے گا۔ کم از کم جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا جس کو لوگ زیادہ سنتے ہیں، وہ اس کے فین فالوئنگ جو ہے وہ تو کم ہو جائے گی، لوگ اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے۔ وہ کچھ نہ کچھ تو یار آپ بھی سمجھو یار مسلمانوں ہیں، کب تک اسی طرح جو ہے نا ہم مسکینوں والی زندگی گزارتے رہیں گے؟ ہمیں چال سمجھ نہیں آئے گی دشمنوں کی۔ دشمن جو ہے وہ ہمارے خلاف کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ یہودی کافر بیٹھا وہاں سے ہمارے مسلمانوں کو پیسہ دے کے اسلام کے خلاف بلوا رہا ہے، ہمارے میڈیا کو پیسے دے کے اسلام کے خلاف بلوا رہا ہے، جی۔ مولوی جو آج کل یہ کل پرسوں سے کام شروع ہو گیا ہے ٹی وی پہ، مولوی آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، جی۔ مسئلہ پہلا اٹھایا ہی کون سا؟ انہوں نے امام کے پیچھے فاتح پڑھنے کا۔ سبحان اللہ، امام کے پیچھے فاتح پڑھنے کا مسئلہ، اس بات میں مولوی آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جی۔ یہ نہیں کہتے جو سامنے بیٹھا ہوا بندہ ہے سارا سال فلمیں بناتا ہے، او بھائی یہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا یہ بات کا مسئلہ ہے۔ وہ تم جو فلاں فلم میں ایک لڑکی کو اٹھا کے بھاگ رہے تھے، وہ لعنت ہو تم پہ، تم کیسے بندے ہو بھائی؟ تم یہاں بیٹھ کے مسلمانوں کو اور علماء کو لڑانے والے ہو، تم یہاں بیٹھ کے دین متین کو بدنام کرانے والے ہو۔ تم بھائی
کچھ تو تمہارے منہ میں بھی زبان ہونی چاہیے۔ اب یہ ٹولہ سارا احمقوں کا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ محض پیسے کے لیے وہاں جا بیٹھتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ پیارے بھائیوں کچھ سوچیں یار، ہیں اب دیکھیں امام احمد رضا یہ سکیم دے رہے ہیں، منصوبہ دے رہے ہیں، منصوبہ سکیم ایسے آ جاتی ہے، منصوبہ دے رہے ہیں کہ جو گمراہ بندہ کافروں سے دین دشمنوں سے پیسہ لے کے اسلام کے خلاف بولتا ہے، آپ اس کو پیسہ دو اور اسلام کے حق میں بلواؤ، اس سے فائدہ یہ ہوگا جو لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہوں گے، وگرنہ کم از کم، یہ اگلی بات میں کر رہا ہوں، کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوگا اگر آپ پیسہ نہ بھی دے سکے تو کم جو لوگ اس کے پیچھے چل رہے تھے اس کے ایک آدھ بیان کی وجہ سے جو اسلام کے حق میں دے گا اس سے بدظن ہو جائیں گے، اس کا کام خراب ہو جائے گا۔ کچھ سیاست سمجھو یار، آپ بھی ہیں اتنے بھی نہ نعرے لگایا کرو کہ ہمارا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو بھائی جی ہم تو کچھ سمجھتے کوئی نہیں، اوپر سے مولویوں نے یہ ہاتھ پھیرا ہوا قوم کو، سنی ہمارے بھولے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ بھولے ہوتے ہیں، وہ اتنے بھی بھولے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ ایک بچہ تھا نا، وہ پڑوسیوں کے گھر سے برتن اٹھا کے اپنے گھر میں پھینک دے، تو اس نے کہا، اس کے بچے کے ابا کو شکایت کی، اس نے کہا یار آپ کا بیٹا ہمارے برتن اٹھا کے اپنے گھر میں پھینکتا ہے۔ اس نے کہا وہ بیچارہ بھولا سا ہے، اس نے کہا بھولا ہے تو اپنے اٹھا کے ہماری طرف کیوں نہیں پھینکتا؟ اس نے کہا اتنا بھی نہیں ہے، بھولا ضرور ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ اپنے اٹھا کے پھینکے۔ اور بھائی اپنے گھر کا تو کوئی نقصان نہیں کرتا سنی، ہے یا نہیں؟ اپنے گھر کا کوئی نقصان کرتا ہے سنی؟ کوئی نہیں کرتا۔ صرف دین کے نقصان پہ آ کے اگر یہ کہے میں بھولا ہوں، میں اس کو بھولا مان لوں یا پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ بولوں میں، پھر بتائیں نا ذرا یار آپ۔ امام احمد رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہوں کو جا کے آپ پیسہ دو، اسے مضبوط کرو پیسے کے ذریعے، وہ جو دشمنوں سے پیسہ لے رہے ہیں اس سے زیادہ پیسہ آپ دو، اسے اسلام کے حق میں بلواؤ۔ اور بھائی آپ نہ جاؤ گمراہ کے پاس، جی وہ آپ کے لیے آپ کے گھر میں جو بیٹھا بندہ اسلام کے حق میں بول رہا ہے آپ اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ یار۔ کتنے علماء ہمارے بیچارے حق بول رہے ہیں اس وقت، لبرلزم کے خلاف، سیکولرزم کے خلاف، ان کی بدماشیوں کے خلاف، کفر کے تار جناب اس کا جانتے ہیں اور اس کے ایک ایک جناب ان کی رگ پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں، یار آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ یار، اتنے بھی بھولے نہ بنو یار آپ، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا بھولا پن جو ہے نا آپ کو جنت کی راہ سے محروم کر دے یار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں نا، قسم خدا کی، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا میں فرمایا سود نہ کھاؤ، تم دگنا کر کے، تگنا کر کے، چگنا کر کے، میں یہ کام نہ کرو سود والا۔ تم کیوں کھاتے ہیں لوگ؟ پیسہ بڑھے گا بھائی، پیسہ بڑھانے کے لیے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ینفقون، وہ لوگ جو غلبہ دین کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، چاہے وہ آسانی کے دن ہوں چاہے تنگی کے دن ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں کو تھوڑی تنگی آ جائے نا، سب سے پہلے وہی پیسہ روکیں گے جو اللہ کے نام پہ جا رہا ہوگا، اور تھوڑی تنگی آ گئی ہے ذرا یہ بند کر دیں۔ یہاں جاتے ہیں نا پیسے مانگنے کے لیے، کسی سے لینے جاتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں تھوڑے حالات تنگ ہیں جی آپ ذرا بعد میں آنا۔ کیبل والے کو نہیں کہتے کہ حالات تنگ ہیں آپ بعد میں آنا، کہتے ہیں بجلی کے میٹر والے کو نہیں کہتے حالات تنگ ہیں آپ بعد میں آنا، کو کہتے ہیں پانی کا بل آتا ہے ہر مہینے، اس کو نہیں کہتے جی حالات تنگ ہیں آپ ذرا بعد میں آنا، وہ کہتے ہیں تیرے تنگ ہیں میں تیرے حالات ٹھیک کرتا ہوں۔ ان کو پتہ ہے اگلا تو پکڑے گا گچی ہے اس کی، یہاں سے گردن تو پہنچے گا، وہاں اس کو ڈر ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دینا ہو نا تو وہاں جناب معاف کریں جی آپ اگلی بار آنا۔ یہ سننے کو ملتا ہے بھائی صاحب۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ اس بندے کا ہے جو تنگی کے دن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے دے، تنگی کے دن میں بھی، جب حالات خراب ہوں تب دے۔ وہی حالات خرابی میں آسانی لانے والا ہے وہ صدقہ جو تنگی کے دنوں میں ہم دیں گے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے جس نے آسانی لانی ہے، جس نے فراوانی لانی ہے، ہم سب سے پہلے عمل ہی وہی بند کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بند کر دو بس، ہاں باقی سارا کچھ چلتا رہے، شیطان کا حصہ جاتا رہے، جی دجال کا حصہ جاتا رہے، کیبل والا سارا اسی کا حصہ ہے بھائی، یہ نہیں شیطان کا جاتا رہے، دجال کا جاتا رہے، سب سے پہلا حصہ رحمان کا بند کر دو بھائی، یہ بند کرو بھائی، یہ نہ جائے کہیں یہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ ایسے، یہ میں کیا کہوں اس کو، یہ ہماری کم فہمی کیا لیں، بد فہمی کیا لیں، بد عقلی کیا لیں، جو بھی کیا لیں اس کو، کہ ہم لوگ جو ہیں جو چیز نحوست کا سبب ہے نا اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جو آسانی کا سبب ہے اس کو بند کر رہے ہیں پہلے، ہے یا نہیں؟
جو آسانی لانے والی ہے سب سے پہلے بندی اسی کو کر رہے ہیں، یعنی آسانی والا راہ بند کر دیا اور جتنے تنگی والے راستے تھے وہ سارے کھلے رکھے ہم نے، ان کو مجبوری سمجھ کے کرتے رہے، اور جو آسانی لانے والا راستہ تھا اس کو ہم نے بڑا آسانی کے ساتھ بند کر دیا۔ یہ تو آسانی والا یہ بند کر دیں، نعوذ باللہ اپنے طور پہ آج کا بدعقلی کہہ لیں اس کو، اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں یہ جو اللہ کے نام پہ جا رہا ہے نا اس وجہ سے تنگی آ رہی ہے لہٰذا اس کو بند کر دیں، ہو سکتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ بتائیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہماری بد فہمی ہو سکتی ہے بھلا؟ اتنا بھی یار کو مسلمان عقل سے پیدل ہو سکتا ہے بھلا جس طرح کہ آج ہمارے لوگ ہو گئے؟ حیران کن بات یہ ہے، ان دونوں آیتوں کا آپس کا جوڑ دیکھیں، میں لوگ سود کھا کے پیسے جمع کرتے ہیں، سود دے کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پیسے زیادہ کرتے ہیں، دگنا تگنا چگنا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین ینفقون، وہ لوگ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم سود دے کر کے پیسہ زیادہ نہ کرو، میں میرے دین کے غلبے کے لیے پیسہ دو، میں تمہارے پیسے میں برکت ڈال دوں گا، میرے دین کے غلبے کے لیے پیسہ دو۔ یہ ہے ان دونوں آیتوں کا جوڑ۔ اب بتائیں نا ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود سے منع کرے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ دین کے لیے پیسہ دینے کا حکم فرما دے؟ کیا مطلب ہے؟ واضح یہی ہے، یہی واضح ہوتا ہے روشن، یہی روز روشن کی طرح یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے سود کے ذریعے جو پیسہ آئے گا وہ بڑھے گا نہیں، اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ تمہارے لیے نقصان کا، اذیت کا، تکلیف کا، جہنم لے جانے کا سبب ہوگا۔ میں تم اللہ تعالیٰ کی میں میرے دین کے غلبے کے لیے پیسہ دو گے ہیں جی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے برکت کا سبب ہو جائے گا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بڑا اہم میں آپ کے سامنے رکھوں، ہمارے لوگوں کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا نا، فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، فرمایا کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم جلدی کرو جنت جانے کی طرف۔ یہ ذہن میں رہے، جنت جو ہے نا وہ سیدھا بندے کو نہیں بلاتی، جنت مغفرت کو بلاتی ہے۔ جنت کسے بلاتی ہے؟ جنت کا دروازہ کھلے گا اس بندے کے لیے جو مغفرت کا پروانہ لے کے آئے گا۔ کیا لے کے آئے گا؟ مغفرت کا پروانہ لے کے آئے گا۔ اور مغفرت جو ہے وہ ملتی ہے اچھے عمل کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نیکی کے ساتھ۔ اور نیکی بندے کو بلاتی ہے۔ جنت اللہ بلا رہا ہے جنت کی طرف، جنت بلا رہی ہے بخشش کو، بخشش بلا رہی ہے نیکی کو، اور نیکی جو ہے وہ بلا رہی ہے بندہ مومن کو۔ اب بندہ مومن جو ہے اس کو بھی نظر آتا یا نہیں آتا کہ نیکی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ یہ وہ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میری قوم کو یہ سمجھ آ جائے یہ نقطہ تو قسم خدا کی یہ کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ نیکی بلاتی ہے بندے کو، کیا بلا رہا ہے؟ اللہ بلا رہا ہے جنت کی طرف، جنت بلا رہی ہے مغفرت کو، اور مغفرت بلا رہی ہے نیکی کو، اور نیکی بلا رہی ہے بندہ مومن کو۔ اب بتائیں نا یار ذرا، جو نیکی بلا رہی ہو نا وہی نیکی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ سمجھ آیا؟ جو نیکی بلا رہی ہو، جو نیکی نہیں بلا رہی وہ بخشش کا سبب نہیں بنتی، جو نیکی بلا رہی ہے نا وہ بخشش کا سبب بنتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور بنی اسرائیل کی ایک عورت فاحشہ تھی، فاحشہ عورت تھی، اس نے دیکھا ایک کتیا کے بچے کو پیاس سے مر رہا ہے کنویں کے کنارے، وہ جناب کنویں میں اتری اور وہاں جا کے کنویں سے اس نے پانی نکال کے آ کے اس نے اس کتیا کے بچے کو پانی پلا دیا ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی۔ نیکی بلا رہی تھی اس وقت ہیں، اگر وہ بھی اسی طرح کرتی جیسے ہم کرتے ہیں، وہ کتیا کا بچہ پیاسا مر رہا تھا اور وہ کھڑے ہو کے ساتھ نفل پڑھنے لگ جاتی۔ اب اسے نماز نہیں بلا رہی تھی، اسے یہ والی نیکی بلا رہی تھی، پانی پلانے والی۔ کون سی نیکی بلا رہی تھی؟ پانی پلانے والی نیکی بلا رہی تھی، نماز نہیں بلا رہی تھی۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ میرے آقا کے سامنے فرمایا کہ جو نیکی بلا رہی ہو نا اس طرف بندہ نہ جائے، کسی اور نیکی کی طرف بھاگ جائے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیکی قبول ہی نہیں فرماتا۔ ہاں یہ ذہن میں رہے۔ اب بتائیں نا، فرض کے لیے بلایا گیا ہے، اذان ہوئی ہے فرض کے لیے، کوئی بندہ فرض نہ پڑھے، باہر ہی جا کے کوئی اور نیکی کا کام دروشی پڑھنا شروع کر دے، کوئی اور اللہ اللہ کرنے شروع کر دے۔ بتائیں جس فرض کے لیے جو نیکی اس کو بلا رہی تھی اس نیکی کی طرف نہیں آیا، کسی اور نیکی کی طرف چلا گیا ہے، وہ نیکی قبول ہوگی اس کی؟ کیونکہ اس کو بلا یہ نیکی رہی تھی، اس کو فرض بلا رہا تھا، وہ فرض کی طرف نہیں آیا، کسی اور طرف چلا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں سب سے بدترین کھانا، سب سے بدترین کھانا یعنی سب تو بھیڑا کھانا، بدترین کھانا جو ہے حضور فرماتے ہیں وہ اس دعوت ولیمہ کا ہے جس میں دور دراز کے لوگوں کو بلایا جائے اور پاس کے مسکین لوگ جو ہیں ان کو دھکے دے کے بھگا دیا جائے۔ بتائیں
نیکی کیا ہے؟ نیکی کسے بلا رہی تھی؟ نیکی بھوک والی بلا رہی تھی، جو بھوکا تھا اسے بلایا جاتا، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، جہاں نیکی بلا رہی تھی وہاں ہم نہیں گئے، وہاں ہم نے نہیں بلایا، بلکہ وہ خود آیا چل کے، ہم نے دھکے دے کے بھگا دیا۔ اور وہ تو آیا نہیں تھا ہمارے پاس، وہ امیر ترین بندہ تھا، پیٹ بھرے ہوئے بندے کو ہم نے بلایا، اپنی دعوت میں شریک کیا، اپنے کھانے میں شریک کیا، لیکن غریب کو اپنے پاس سے دھکے دے کے بھگا دیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ کھانا پیٹ بھرے بندے کو بلانے کی وجہ سے، کیونکہ نیکی بلا نہیں رہی تھی، بھوکے بندے کو وہاں سے دھکے مارنے کی وجہ سے نیکی یہاں چل کے آئی تھی، یہاں سے اس نے دھکے دے کے بھگا دیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ کھانا دنیا جہان کا سب سے بدترین کھانا ہو گیا ہے، شر الولیمت۔ حضور فرماتے ہیں بدترین ولیمہ ہے یہ، بدترین شر الطعام ہے، بدترین کھانا ہے یہ۔ اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، جو نیکی بلا رہی ہو، وہ ایک لڑکا تھا نا جی، وہ باہر گیا پڑھنے کے لیے، کہیں سے انجینئرنگ کر کے آ گیا، بہت بڑی ساری بھاری ڈگری لے کے آیا، ماں پیچھے سے وہ جناب پیسے اکٹھے کر کر کے بھیجتی رہی اس کو، جب واپس آیا ماں بھی بوڑھی ہو چکی تھی، وہ مزدوریاں کر کے پیسے بھیجتی رہی، وہ کتابیں اپنی ساتھ لایا تھا، کہنے لگا اماں میں اب آ گیا ہوں، نوکری بھی لگ گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا، جاب لگی تھی، نوکری تو نہیں لگی تھی، جاب لگ گئی ہے میری، اب تو نلے دلے پھریں گے، مزے کوٹیں گے۔ اس نے کہا کہ بیٹا وہ پانی کے گلاس پلا دو مجھے۔ اس نے جناب فوراً سے پہلے انجینئرنگ کی ساری کتابیں جو لے کے آیا تھا وہاں سے ساری کھولنی شروع کی، ایک طرف سے ساری فہرستیں دیکھتا گیا، اس کے سارا دیکھ کہنے لگا میں سارا میں نے اس کا دیکھ لیا ہے، مجھے تو کہیں بھی نہیں ملا کہ ماں کو پانی پلانا بھی کہیں پہ حکم ہے اس کا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، اس نے پھر بند کر دی، ماں بھی بیچاری اٹھ کے گئی، پانی پیا اتنی دیر میں، وہ فہرستیں دیکھی اس نے کو 10-15 منٹ میں، کچھ دن گزرے تو اس نے کہا کہ بیٹا وہ نا پانی پلانے والا تو کھاتا گولی ہو گیا نا اب، کچھ دن گزرے تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ میرا دوپٹہ پھٹ گیا ہے، ایک مہربانی کرو مجھے دوپٹہ دلا دو۔ اس نے کہا اماں صدقے واری جاؤں، قربان جاؤں تیری عظمت اور شان پر، میں ابھی حل نکالتا ہوں تیرے دوپٹے کا بھی۔ اس نے پھر وہ انجینئرنگ والی کتابیں نکالیں، کتابیں نکال کے پھر سارا اس نے کنٹینٹس کہتے ہیں اس کو، وہ سارا دیکھ لیا۔ اس نے کہنے لگا کہ اماں کسی پوری کتابیں میں نے ساری کنگال ماری ہیں، کہیں پہ بھی ایسا مسئلہ لکھا ہوا ہی کوئی نہیں، کہیں پہ بھی ایسا مسئلہ لکھا ہوئے کوئی نہیں کہ ماں کو دوپٹہ لے کے دینا بھی جائز ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں پیارے بھائیوں، نیکی بلا رہی ہے اسے، لیکن وہ کتابیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، آما کے کیسا کتابیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور بھائی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھیں، جب نیکی نے ان کو بلایا ہے نا جی، اللہ اکبر کبیرہ، غزوہ احد کا مقام ہے، غزوہ احد ہے، میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان کو شہید ہوئے، کچھ زخمی ہو گئے، آقا علیہ السلام میں سب کو ڈھونڈو، سب کو ڈھونڈ رہے ہیں، آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام کے آپ کے صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہ شہیدوں میں ہیں نہ غازیوں میں ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے میں انہیں تلاش کیا جائے، انہیں تلاش کرتے رہے، کچھ ہی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد شریف میں ان کا جسم عطر جو ہے وہ پانی کے ساتھ تربتر ہے، اس طرح آسمان سے نیچے اتر رہا ہے۔ ہاں جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے، ان کے گھر والوں سے معلوم کیا گیا، ان کے گھر والوں نے عرض کی کہ حضور رات ہی اس کا نکاح ہوا تھا، گھر میں بیوی لے کے آیا تھا، تو سویرے یہ نہانے کے لیے اس نے پانی اٹھایا، ادھر بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آج حی علی الجہاد کی آواز لگا دی۔ کیا آواز لگا دی؟ حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا حضور وہ جہاد کی آواز سن کے نا، جہاد کی جو اذان ہوئی تھی تو اس نے وہ پانی اٹھایا ہوا تھا، سر پہ بہانے لگا تھا، اس نے پانی وہیں چھوڑا، اٹھ کے جناب بھاگا، کہا کہ اب میرے آقا علیہ السلام نے بلا لیا ہے، اب احد والی نیکی مجھے بلا رہی ہے، اب میرا یہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں بس اس لیے میرے غلام پہ غسل ضروری تھا، اللہ کے فرشتے اسے جنت لے گئے تھے غسل دینے کے لیے۔ دیکھیں بھائی، جب نیکی جہاں بلا رہی ہو وہاں بندہ چلا جائے، میرے اللہ کے ہاں یہ عزت پاتا ہے وہ بندہ، پھر جہاں نیکی بلا رہی ہو وہاں بندہ جائے نا، مقام چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے آ جا یہاں آ جا تم، لیکن وہاں نہیں جائیں گے۔ آج ہماری قوم کو دیکھیں نا، کسی کو تھوڑی پریشانی آتی نا، کہتے ہیں چلو تھوڑی محفل رکھ لیں، کیا کر لیں؟ تھوڑی محفل رکھ لیں، تھوڑی پریشانی آ گئی محفل رکھ لیں۔ بتائیں بھائی، اللہ فرما رہا ہے غلبہ دین کے لیے دے دو، پریشانی دور ہو جائے گی تمہاری۔ وہ جو تم کہتے پھرتے نا، سوچتے پھرتے ہو یار تھوڑی آسانی آ جائے، سود پہ دے، نا حل اللہ فرماتے میں تمہیں دیتا ہوں، میں میرے دین کے لیے دو، تمہارے لیے آسانی آ جائے گی۔ بتائیں نا، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں، ان کی کھجوریں سب کی پک چکی ہیں، پورا سال گزرتے کھجوروں پہ ہے،
کھجوروں پہ گزارا ہوتا ہے. مہمان آتے ہیں کھجور دیتے ہیں, خود کھاتے ہیں کھجور کھاتے ہیں. روٹی کی جگہ کھجور کھا رہے ہیں, روٹی کے ساتھ سالن کی جگہ کھجور کھا رہے ہیں, کھجور ہی کھاتے ہیں وہ تو بھائی, دیتے لیتے ہیں کھجور دیتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بھی تبوک تمہیں بلا رہا ہے جی, ہم نے جانا ہے. آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان پورے مدینے میں سے 30,000 بندہ اٹھ کے روانہ ہو گیا. 30,000 بندہ اٹھ کے روانہ ہوا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا تو یہ گزارا اسی پہ ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کچھ توڑے کھجوروں کے تھے وہ لے کے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں جب پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی, ایسا غلبہ عطا فرمایا. اس علاقے کے جتنے بھی حکمران تھے وہ سارے کے سارے آ کے آقا علیہ السلام کے ساتھ مصالحت بھی کر رہے ہیں اور آقا علیہ السلام سے امن بھی مانگ رہے ہیں, امن کی بھیک مانگ رہے ہیں حضور سے. اللہ اکبر. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم اتنا آپ کو سالانہ دیا کریں گے, اتنا ہم ششمائی دیں گے, اتنا ہم ماہانہ دیں گے. اللہ اکبر. وہ پھر کچھ لائے بھی, تحفے لائے, نذرانے لائے, باقی چیزیں لائے. وہ ساری لے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں. صحابہ جو ہیں وہ کھجوریں چھوڑ کے گئے تھے, میرے اللہ نے وہاں سے انہیں سونے کے ڈھیر عطا فرما دیے. اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے وہ بندہ کھڑا تو ہو بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سچی بات ہے, اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتا. میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں جس نے بھی اسلام کے لیے کچھ دیا تھا نا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کے قرضے دے دیے ہیں, میں قرضہ صرف ایک بندے کا ابو بکر صدیق کا رہ گیا ہے, صرف ابو بکر صدیق کا رہ گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے میں ابو بکر صدیق کا قرضہ جو ہے نا وہ میرا اللہ خود عطا فرمائے گا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو احسان ہے, جو نیکی کی انہوں نے اسلام کے ساتھ, میرے آقا علیہ السلام نے وہ قیامت والے دن ہی ادا ہوگی. اب ذرا اندازہ لگائیں بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. تو اب کوشش کرے آپ میں سے ہر بندہ ہیں جی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے. بھائی یہ اسلام پر جو ہے وہ بہت ساری اتنی آفات آ چکی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اتنی پریشانیاں ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یار. ہاں جی کوشش کریں آپ اسلام کے دفاع پر لکھی ہوئی کتابیں آپ خریدیں, اپنے علماء کو جا کے دیں, اپنے بچوں کو دیں, اپنے بیٹوں کو دیں, اپنی بیٹیوں کو دیں, ان کو پڑھائیں. روزانہ کا ایک آدھ صفحہ آپ خود پڑھیں, بچوں کو کہیں کہ بیٹا آپ پڑھ کے سنا دیں ہمیں. بھائی اس طرح کر کے ہر بندہ کوشش کرے گا اسلام کے لیے, تب جا کے ہمارا ایمان بچ سکے گا, ہماری نسلوں کا ایمان بچ سکے گا. تو تبھی کو ممکن ہے, وگرنہ کوئی امکانی صورت نظر نہیں آ رہی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا.